کیا ہمارے دل تکبر سے پاک ہیں، یا ہم اپنی ذاتی اناؤں اور عزت کے نام پر ذرا ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دل خود پسندی سے پاک ہیں، یا اپنی ذات کو ہی دوسروں پر فوقیت اور اہمیت ہم دیتے چلے جاتے ہیں؟ ہم ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ ہماری تعریفیں کی جائیں، ہماری پروجیکشن کی جائے، ہم ہی زیادہ اٹھایا جائے، اور اگر یہ نہیں تو ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ یہ جذبات مجروح ہونے سے خود پسندیاں بڑھتی ہیں، خود پسندی کا جو اظہار ہے وہ بڑھتا ہے، یا دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیا ہمارے دل کینہ و عداوت سے پاک ہیں، یا ذرا ذرا سی بات پر دل میں ہم کینہ رکھتے ہیں، اپنی رنجشوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں؟ کیا ہم حسد سے پاک ہیں، یا دوسروں کی ترقی دیکھ کر ہمارے اندر رشک کے جذبات کے بجائے حسد کے جذبات ابھرتے ہیں اور ہم اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم بخل سے پاک ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ رک جاتے ہیں؟ اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے پڑے تو رک جاتے ہیں۔ بہت سے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں جو اس قسم کا بخل نہیں دکھاتے، بلکہ بڑے کھلے دل کے ہیں، قربانیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی ہیں جو خود اپنے جائزے لیں کہ کیا وہ بخل سے پاک ہیں۔ پھر کیا ہمارے دل نفاق سے پاک ہیں، یا ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہر کچھ اور کرتے ہیں؟ ایک احمدی کا دل صرف جماعتی معاملات میں نہیں بلکہ ذاتی معاملات میں بھی نفاق سے پاک ہونا چاہیے۔ جو بات وہ کہے سچی کہے، کھری کہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھے۔ نفاق کا یہ ہے کہ دل میں کوئی رنجشیں بھری ہوئی ہوں، ظاہری طور پر کچھ اور کیا جائے، اور اس رنجشوں کی وجہ سے پھر حسد کا جذبہ مزید ابھرتا ہے اور نقصان پہنچاتا چلا جاتا ہے، انسان کو خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کیا ہم اپنے سارے عہد پورے کرنے والے ہیں، یا کچھ پر عمل کیا اور کچھ پر نہیں کیا؟ اگر اپنے عہد پورے کرنے والے ہیں تو پھر توحید کو اپنے دلوں میں قائم رکھنے کے لیے یقیناً ہم نے کوشش کی ہے۔ پھر اپنے عہد کو پورا کرنے والے اگر ہیں، توحید کو قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو پھر یقیناً نمازوں کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہوں گے، اور نمازوں کی حفاظت مردوں کے لیے قیام نماز کی کوشش کرتے ہوئے ہوتی ہے، باجماعت نمازوں کی ادائیگی کی صورت میں ہوتی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ بھی ایک عہد ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور معبود کی عبادت کی جاتی ہے، اور یہ عبادت کا طریق بھی ہمیں خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اس طرح حقوق العباد کی ادائیگی کا عہد ہے، اور ان دونوں باتوں پر عمل کرنے کا عہد ہم نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر کیا ہے۔ پس اگر کلمے پر ایمان ہے تو عہد کی پابندی بھی لازمی ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کے لیے بار بار قرآن شریف میں کہا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدیوں اور بدکاریوں سے محفوظ کر دے،
انسان درد اور فرقت میں پڑا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب اسے حاصل ہو۔ اس کے لیے سعی کرنا ضروری امر ہے۔ وہ اندر جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور جو خدا تعالیٰ کی مصروفیت اور قرب سے دور جا پڑا ہے، اسے پاک کرنے اور دور سے قریب کرنے کے لیے نماز ہے۔ اس ذریعے سے ان بدیوں کو بھی دور کیا جاتا ہے اور اس کے بجائے پاک جذبات بھر دیے جاتے ہیں۔ اور نماز کس طرح کی پڑھنی چاہیے؟ جو خدا تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، بدیوں سے پاک کرتی ہے، لا الہ الا اللہ پر یقین کامل کرتی ہے۔ فرمایا کہ صلاۃ کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ نرے الفاظ اور دعا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ایک سوزش اور رقت اور درد ہو۔ بس یہ نمازیں ہیں جو ایک احمدی کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر نوجوانی کی عمر میں ہم نے اس جڑ کو پکڑ لیا، اس اصول کو پکڑ لیا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے قرب کا تعلق جو ہے وہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ آج جب کہ دنیا خدا تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بیہودہ تحریریں لکھ رہی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں اور بہت ساری لغویات کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی وجود کی نفی کی جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو خدا کے وجود اور مذہب کا انکار نہ کرنے کے باوجود عملاً مذہب اور خدا سے بھی دور چلا گیا ہے۔ دنیا نے ان کے سامنے بہت سے معبود کھڑے کر دیے ہیں۔ مسلمان بھی عملاً اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نفی کر رہے ہیں، منہ سے گوشہ کہہ رہے ہیں، لیکن عملاً اس کی نفی ہو رہی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے سبق دیے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے اس کی عملی تصویر ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ہمیں اطیع اللہ و اطیع رسول کے ساتھ ہی اطاعت کی تلقین فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کہا، اطیع اللہ میں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات پر عمل کرنے کی ہدایت ہے، اور اطیع الرسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ہدایت ہے۔ بس اس کلمے کی عملی تصویر بننے کے لیے آج احمدی کو بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، اور جب ہم اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آراستہ کریں گے تو ہم یہ کہنے والے بن کر تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھ سکیں گے کہ ہم ہی ہیں جو کلمہ پر یقین رکھتے ہیں، اور پھر ہم حق کا پیغام دنیا کو پہنچا کر لا الہ الا اللہ کی برتری دوسرے مذاہب پر ثابت کرنے والے ہوں گے، جس کو آج دنیا بھول چکی ہے، اور اپنے عمل کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال کر اپنے عملی نمونوں سے ہم پھر یہ دنیا کو ثابت کریں گے کہ یہ نمونے ہیں جن پر عمل سے آج انسانیت کی بقا ہے۔ بس اس تبلیغ کے میدان میں وسعت کے لیے یہ راستے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بھی سمجھنا ہوگا، اور محمد رسول اللہ
کہ مفہوم کو بھی سمجھنا ہوگا، اور ان راستوں کو اختیار کرنے کے لیے قرآن، حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب جو قرآن اور حدیث کی تشریح ہیں، ان کے پڑھنے اور سمجھنے کی طرف توجہ بھی پیدا کرنی ہوگی۔ گویا نیکیوں میں قدم بڑھانے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے میدان کھولنے کے لیے یہ عمل کرنے ضروری ہیں۔ اپنے علم کو بڑھانا بھی ضروری ہے اور اپنے عملوں کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے، اور پھر یہ میدان جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھلتے چلے جائیں گے۔